نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ اولم یتفکروا، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس بات پر، ما بصاحبہم من جنات، ان کے یہ جو ساتھی ہیں، یہ صاحب ہیں، ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ یعنی کفار کو جب اور کوئی بہانہ نہیں ملتا تھا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ ان کو جنون ہو گیا ہے، ان کو یہ مجنون ہو گئے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا دیکھو کہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ صاحب ہیں، یہ تمہارے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے 40 برس تمہارے درمیان زندگی بسر کی ہے، جب بچپن تمہارے درمیان گزارا، جوانی تمہارے درمیان گزاری، ان کی شب و روز سے تم واقف ہو، ان کے ہر حال سے، ہر معاملے سے تم واقف ہو۔ کبھی کوئی شائبہ، یعنی زندگی کے پچھلے سفر میں کبھی کوئی شائبہ تک نہیں ہوا کہ ان کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اب جب انہوں نے اللہ کا کلام بیان کرنا شروع کیا تم یہ کہنے لگ گئے ان کو جنون ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں ذرا غور تو کروں اس بات پر کہ تمہارے یہ ساتھی جو ہیں، تمہارے یہ صاحب جو ہیں، ان کو کوئی جنون نہیں ہے۔ ان ہوا الا نذیر مبین، یہ تو بہت کھلے کھلے طور پر ڈرانے والے ہیں جہنم سے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی آپ پر ہر وقت طاری رہتی تھی، ظاہرہ آپ کا مشن ہی یہ تھا، ہر وقت لوگوں کو وہ ایک ہی بات سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے، جنت کی خوشخبری یا جہنم سے ڈرانا۔ تو وہ کہتے یہ تو ایک ہی بات کرتے رہتے، یہ تو لگتا ہے ان کو جنون ہو گیا معاذ اللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جنون نہیں ہے بلکہ نذیر مبین ہے، بڑے کھلے کھلے طور پر یہ خبردار کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں اس عذاب سے جس کا نتیجہ تم کو بھگتنا ہے۔ اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، فرمایا اگر یہ نہیں ہے تو کم از کم اس طرف نظر کر لو، زمین و آسمان کی جو بادشاہت ہے، زمین و آسمان کی جو سلطنت ہے، ذرا اس پہ غور کر لو۔ وما خلق اللہ من شیء، اور ان کے درمیان جو بھی اللہ نے پیدا کیا اس پہ غور کر لو کہ یہ سارا کچھ اللہ نے بیکار پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس پہ غور کرو۔ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، اور اس پہ بھی غور کرو کہ ان قریب تمہاری اجل بھی آنے والی ہے، ان قریب تمہاری مدت بھی ختم ہونے والی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور اگر یہ مدت ختم ہو گئی تو اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ ایمان لانے کا وقت ہی ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر ایمان لانے کا ٹائم نہیں ہوگا، مدت بند ہو جائے گی، دروازے بند ہو جائیں گے۔ اس لیے تو اس بات کا انتظار نہ کرو، تم ذرا غور کر لو، زمین و آسمان پر غور کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی سیرت پہ غور کر لو، تو تمہیں اس کے اندر بھی نشانیاں ملیں گی، اللہ کی قدرت میں، اللہ کی کائنات میں بھی تمہیں اللہ کے ہونے کی نشانیاں ملیں گی۔ اس پہ غور کر لو اپنی اجل، اپنی موت کے آنے سے پہلے پہلے، ورنہ اگر وہ آ گئی تو اس کے بعد پھر تم کسی بات پر ایمان نہیں لا سکتے۔ من یضلل اللہ فلا ہادی له، فرمایا کہ جس کو اللہ اپنے قانون کے مطابق، یعنی جو گمراہ ہونا چاہے اس کو اگر اللہ گمراہ کر دے، فلا ہادی له، تو اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یعنی جس نے اپنے کرتوتوں سے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے ہدایت نہیں پانی، ہدایت نہیں ملنی اس کو، تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اللہ اس کو اس کی طغیانی میں، سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا۔
پھر اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا، اللہ اس کو راستہ نہیں دکھائے گا، کیونکہ خود اس نے راستے پر آنے کے سارے دروازے بند کر دیے، سارے مواقع کھو دیے، ہر چانس اس نے مس کر دیا۔ اس کے بعد پھر یہی ہوگا کہ اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیں گے اور وہ پھر اندھیرے میں، ضلالت میں، گمراہی میں بھٹکتے پھریں گے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اب یہ کفار کا ایک وتیرہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے جواب میں مذاقاً یہ کہتے کہ جس قیامت کی تم باتیں کرتے کب آئے گی، مذاق کے ساتھ نہیں کہتے۔ ایان مرسا کہتے ہیں بحری جہاز کا لنگر انداز ہونا، یعنی طنز سے کہتے تھے کہ جو جہاز تمہارا چل پڑا ہے نا، جو موت کا اور قیامت کا، وہ کہاں لنگر انداز ہوگا، وہ کب آئے گا، ایسے باتیں کرتے ہو۔ فرمایا یسألونک، یہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان مرساہا، کب آئے گی، قل انما علمها عند ربی، تو آپ انہیں فرما دیں اس کا علم تو صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، یعنی اللہ نے یہ علم کسی ہستی کو، کسی نبی کو، کسی کو نہیں دیا آج تک، فرمایا کو میرے پاس، اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، وہ ظاہر ہو گئی اپنے وقت پر، یعنی جو اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے اسی وقت پر وہ ظاہر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا۔ ثقلت فی السماوات والارض، فرمایا کہ زمین و آسمان جو ہیں اس کے بوجھ سے دبے پڑے ہیں، یعنی زمین و آسمان بھی ڈر رہے ہیں کہ ایک دن قیامت نے آنا ہے، انہوں نے بھی پھٹ جانا ہے، انہوں نے بھی تباہ ہونا ہے، تو وہ اس خوف سے دبے پڑے ہیں اس کے نیچے، اور تم جو ہے مذاق کرتے ہو، تم پوچھتے ہو نبی سے کب آئے گی۔ لا تأتیکم الا بغتہ، لوگوں سن لو کہ یہ وقت آئے گا لیکن اچانک آئے گا۔ لا تأتیکم، یہ آئے گی، الا بغتۃ، اچانک آئے گی قیامت۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، یہ فرمایا آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ قیامت کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں، یعنی آپ اس کی تحقیق میں تو نہیں لگے ہوئے، آپ تو یہ بتا رہے ہیں اس کی تیاری کر لو، اس کی تحقیق نہیں کر رہے آپ، یہ کب آئے گی، اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ نبیوں کا مشن یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بتاتے ہیں لوگوں کو قیامت کے آنا ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اب آنا کب ہے یہ اللہ جانتے ہیں، اس کے فرمایا یہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں۔ قل انما علمها عند اللہ، اے نبی آپ ان کو پھر سمجھا دیں کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو نہیں سمجھتی، اس بات کو نہیں جانتی، پھر بھی بے وقوفوں کی طرح پوچھتے رہتے ہیں، لیکن اس کا علم کسی اور کے پاس نہیں سوائے اللہ کے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، فرمایا آپ ان کو بتا دیں کہ میں تو اپنی جان کے بارے میں بھی کسی نفع اور نقصان کا کوئی نہیں رکھتا اختیار، مجھے تو اپنی جان کے بارے میں بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو کوئی نفع دے سکوں یا نقصان دے سکوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یعنی میرے پاس بھی وہی اختیار ہے جو اللہ جتنا دیتا ہے، میں اپنے بارے میں بھی کسی نفع کا کسی نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اب دلیل دی آگے کہ دیکھو لوگوں، اگر میں غیب جانتا ہوتا، غیب کا علم میرے پاس ہوتا تو ساری خیریں میں اپنے لیے کر لیتا، انسان کی طبیعت ہے نا، تو ساری خیر جو تھی پوری کائنات میں امت ساری سمیٹ کے اپنے لیے کر لیتا۔ وما مسنی السوء، اور کوئی نقصان مجھے نہ پہنچتا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جسمانی نقصان پہنچتے رہے، طائف کے اندر پہنچا، احد کے اندر پہنچا، یہ سارے نقصان ہیں، پر پھر میں ان نقصانوں سے بچ جاتا، ساری خیریں اپنے لیے کر لیتا اگر مجھے کچھ غیب کا علم ہوتا، لیکن میرے پاس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ ان انا الا نذیر و بشیر، فرمایا میرا منصب تو یہ ہے کہ میں تمہیں جنت کی خوشخبری اور جہنم سے ڈرانے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان لائے، یعنی ڈرانے والا بھی اس کے لیے ہوں جو مان لے، جو میری بات کو مان لے، جو ایمان لے آئے، خوشخبری بھی اس کو دینے والا ہوں جو میری بات پر ایمان لے آئے، سمجھ جائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرمائے۔